سيدا يا سيدا يا سيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
يحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसीबत के चंद जुमले जनाब सकीना के आपकी को शुक्र कर रहा हूँ। एक दफ़ा सलवात पढ़ दीजिए आले मोहम्मद के ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, जोड़ कर नल से हाथों को सकीना ने कहा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। वाह हुसैना का हुआ शोर हरम में बरपा, हो के रुखसत जो चले गए से शाहे कर बो बला, कह के ये दौड़ी सकीना के ठहर जा
ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اب میں پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحومہ افروز زہرا بنت سید علی مثنیٰ اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ واتدى بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین، سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اما بعد، قال امام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام،
यनबगी लिलमोमिन अन यकून फीह समानिया खिसालिन वक़ूरन इंदल हज़ाहिज़ सबूरन इंदल बलाए शकूरन इंदर रखाए क़ानियन बिमा रज़क़हुल्लाह ला यज़लिमुल आदा वला यतहामलु लिल अस्दिक़ाए बदनहु मिन्हु फ़ी तअबिन वन्नासु मिन्हु फ़िर्राहा। सलवात भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदा का शुक्र अदा करते हैं माबूद का, परवरदिगार का, अहले बैत अताहर का, कि जिसने ये तौफ़ीक दी हमें और आपको कि इस वक्त सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़मीन से मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है, एक माँ की मजलिस है, एक माँ का सोग है, एक माँ का गम है, जो इस मासूम की बारगाह में हम और आप बहरहाल जमा हुए हैं और ये मजलिस इस मासूम की बारगाह से बरपा है, इस मासूम की बारगाह से बरपा है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने ये चंद नफसें दी, चंद सांसें दी, ताकि हम परवरदिगार की इबादत और बंदगी कर सकें। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस परवरदिगार ने ये आती जाती सांस दी ताकि हम ज़िक्र अहले बैत कर सकें और सुन सकें। उस माबूद का शुक्र अदा करते हैं जिस माबूद ने हमारी और आपकी हिदायत के लिए दुनिया में हादी भेजे, दुनिया में इमाम भेजे, दुनिया में मासूम भेजे, हम और आपकी हिदायत के लिए। उस माबूद का शुक्र अदा करते हैं कि जिस माबूद ने हमारी और आपकी आबरू और इज़्ज़त को बचा कर रखा। उस माबूद का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें हर तरह की नेमतें दी। उन नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत जो परवरदिगार ने हमें दी, माँ और बाप की शक्ल में हमें इनायत की है। उसका एहसान, उसका करम उस माबूद का है कि परवरदिगार आलम ने हमारी हिदायत के लिए दुनिया में ये चहारदा मासूमीन भेजे कि जिन्होंने हमें हिदायत की और सारे रास्ते इन्होंने हमें बताए कि देखो ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पे चलोगे तो निजात पाओगे, इस रास्ते पे जाओगे तो फना हो जाओगे, हलाक हो जाओगे और ख़त्म हो जाओगे। आज एक हादी की बारगाह में उस सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस पे इस वक्त मैं भी मौजूद हूँ। उस हादी की बारगाह में उस ज़मीन पर मौजूद हूँ कि जहाँ से एक माँ का ये पुरसा लिया जा रहा है, जहाँ से एक माँ की ये मजलिस की जा रही है कि आपकी औलादें, आपके बहरहाल शौहर, कि जिन्होंने बहरहाल याद किया है इस मजलिस के लिए मरहुमा को। एक माँ का पुरसा है, माँ जिसकी शफ़क़त, जिसकी मोहब्बत हर मौके पर याद आती है। घर में कोई प्रोग्राम हो, घर में अगर कोई खुदा न खास्ता मुसीबत आ जाए तो माँ और बाप इन सब की याद बहुत आती है, अपने बुज़ुर्गों की याद बहुत आती है। ख़ास तौर से माँ की वो दुआएं जो ऐसे वक्त पे की जाती हैं, माँ जो हमेशा दुआएं किया करती थी, परवान चढ़ा करती थी अपनी औलाद के लिए। औलाद अगर सफ़र पे जाए, औलाद घर से बाहर जाए, किसी मुल्क में चले जाए तो कहती माँ कुरान लेकर खड़ी हो जाया करती थी, अपने बच्चे के हक़ में दुआ किया करती थी। जब भी घर से बाहर बच्चा निकल जाए उस वक्त तक, जब तक कि पलट के ना आ जाए, बच्चे के हक़ में माँ दुआ करती रहती है। अल्लाह ने ऐसी नेमत, इतनी बड़ी नेमत कि अगर खुदावंद आलम खुद कह रहा है, शहज़ादी कौनैन का जुमला है कि अगर खुदा किसी वक्त तुमसे नाराज़ हो जाए तो उसके लिए क्या है, परवरदिगार ने खुदा की नाराज़गी से निजात के लिए अपनी ढाल करार दिया है माँ और बाप की अताअत। कि शहज़ादी कौनैन जहाँ पर कहती नज़र आती हैं, वजअलल्लाहु बिर्रल वालिदैन वक़ायतन मिनस सख़ते। शहज़ादी का ये जुमला है, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जुमला है, कि मलका दो आलम का ये जुमला है कि जिस शहज़ादी ने इस जुमले को इरशाद फरमाया है कि खुदावंद आलम की नाराज़गी से अगर इंसान को निजात पैदा करना है तो वो क्या है, अपने माँ बाप के साथ नेकी करो और हुस्न सलूक करो कि जिसके बदले में खुदावंद आलम खुद राज़ी हो जाता है। ए मेरे अजीज़ों,
ماں اور باپ کی قدر کرو. ماں اور باپ جیسی نعمت یہ کبھی زندگی میں انسان کو مل نہیں سکتی. ماں جیسی نعمت کبھی انسان کو نہ ملے گی. ماں، اس کے دل میں پروردگار نے ایک عجیب الفت، عجیب محبت رکھی پروردگار نے اولاد کے لیے. ماں جو اپنی ہر سختی کو اپنے جسم پر برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے بچوں پر ذرہ برابر سختی کو برداشت نہیں کر سکتی. ماں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ مرتبہ پروردگار نے دیا. اگر ماں کی اطاعت کی جائے، بندگی کی جائے، اگر ماں کی باتوں کو مانا جائے، ماں کی جو اصل حق ہے خدمت کرنے کی، ان کی اگر خدمت کی جائے، تو پروردگار کہتے ہیں کہ اولاد کے رتبے اور مرتبے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. ماں ایک ایسی چیز ہے کہ اولاد کہیں پر بھی کیوں نہ ہو، اگر ذرہ برابر اسے اذیت و ایذا ہوتی ہے، اگر اولاد پریشان ہو تو ماں کا دل یہاں دکھنا شروع ہو جاتا ہے. ماں اپنی اولاد کو یاد کرنا شروع کر دیتی ہے. ماں کا دل مچل جایا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے. اور خدا نہ کرے اگر کسی کا بچہ پردیس میں ہو، کہیں ہو، کسی کے ماں کا انتقال ہو جائے، بڑا سخت مرحلہ ہے اولاد کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی. بہت سخت مرحلہ ہے. انسان کو جو پروردگار نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا ہے. کیونکہ خود خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کو کامیاب کرنا چاہیے. جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ نعمت جو ہمیں دی ہے، چند نفسیں دی ہیں، اس کی اطاعت اور بندگی میں کرے، اور اتنا زیادہ اس کی اطاعت اور بندگی میں ہو جائے کہ ہم سے ہر کوئی جو ہے راضی ہو جائے. یہاں پر بہرحال حدیث کے جو فقرات ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ ہر انسان میں اگر یہ 8 خصلتیں اگر کسی میں پائی جائیں تو مولا فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سب سے اچھا اور مومن بندہ ہے جس میں یہ 8 خصلتیں پیدا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ ينبغي للمؤمن ان يكون فيه 8 خصال. آقا فرماتے ہیں کہ جس مومن میں یہ 8 خصلتیں اگر اس میں پیدا ہو جائیں، یہ 8 چیزیں اگر اس میں پائی جائیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ مومن انسان ہے، خدا کے نزدیک ترین بندہ ہے. پہلی چیز مولا کیا فرماتے ہیں؟ وقوراً عند الحزائز. فرماتے ہیں کہ سختیوں کے وقت، بلا کے وقت جب سختیاں انسان پر آئی ہوئی باوقار ہونا چاہیے. یہ ماں اور باپ کا اٹھ جانا یہ سب سے بڑی سختی ہے دنیا کی، کہ اس وقت انسان کو باوقار ہونا چاہیے، اپنے اوپر اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، باوقار اور باہمت ہونا چاہیے انسان کو اس وقت. حدیث آگے بڑھی، مولا فرماتے ہیں صبوراً عند البلاء. اور جس وقت تم پر کوئی بلا آ جائے، مصیبت آ جائے، اس وقت صبر کر لو. کوئی بھی مصیبت آئی اس وقت صبر کرنا چاہیے انسان کو، بفر نہیں جانا چاہیے. بعض مواقع ہو لوگ کہتے ہیں شرک آمیز جملوں کا استعمال کر دیتے ہیں کہ کوئی چیز انسان سے چھن گئی یا کبھی کچھ اور چیز مشکلات آ گئی، یا یہی ماں اور باپ جیسی یہ دولت اگر چلی گئی تو کہتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں الٹے سیدھے الفاظ کا استعمال کرنے لگتے. غلط ہے، استعمال ان الفاظوں کا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال باوقار ہونا چاہیے، اور خداوند عالم نے جو چیز ہمیں آزمائش کے لیے اگر رکھا ہے اس آزمائش میں ہمیں صبر کر لینا چاہیے. جو خداوند نے کہے صبوراً عند البلا، جب کوئی بلا آئی ہے، مصیبت آئی ہے، گھر میں مریضی آ گئی، بیماری آ گئی، آزاری آ گئی، کچھ بھی آ گئی، یا آج روزی روزگار کی مشکلات ہیں، یہ بہت سی چیزیں ہیں، اس پر صبر کر لینا چاہیے. لیکن صبر کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے کہے کہ وہ حق میں دعا کرے ہمارے لیے. اگر ماں باپ دعا کریں گے تو بلائیں خود ٹل جائیں گی، یہ بلائیں خود بخود برطرف ہو جائے گی. حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، شکوراً عند الرخاء. شکوراً عند الرخاء، آرامش اور آسائش کے وقت انسان کو شکر بجا لانا چاہیے. جب اللہ نے ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں تو اس وقت اس کا شکرانہ ادا کرو. نعمت چھن جانے کے بعد بھی شکرانہ ادا کرو، اور نعمت ملنے کے بعد بھی شکرانہ کرو. جب نعمت ملتی ہے تب تو انسان اپنے کھو جاتا ہے، لیکن بہترین وقت ہے شکرانے کا.
کہتے ہیں یہ نعمتیں، یہ والدین یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ماں اور باپ یہ بھی نعمت ہے، بزرگوں کا ادب و احترام کرنا یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اچھے پڑوسیوں کو مل جانا یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اچھے ہمسائے کو مل جانا یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، معصومین کی بارگاہوں میں پہنچ جانا یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے، بچوں سے خوش اخلاقی، خوش گفتاری، خوش رفتاری سے پیش آنا یہ بھی ایک نعمت ہے، اپنے ہمسائے اور پڑوسیوں کا خیال کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے، کہ اگر یہ چیزیں ہم نے دیا، کسی کے ساتھ کار خیر کیا ہم نے، یہ بھی ایک نعمت ہے، کسی یتیم بیواں کا اگر ہم نے حق ادا کیا یہ بھی ایک نعمت ہے ہمارے لیے۔ شکر ادا کرے پروردگار کا کہ جس نے ہمیں یہ نعمت دی، اگر مال و دولت بھی دیا ہمیں وہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے جو پروردگار نے ہمیں عنایت کیا ہے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر کے جب شکرانہ ادا کرے گا تو پروردگار اس میں اور بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ ماں باپ یہ بھی شکرانہ ہیں، ان کے لیے بھی شکر ادا کرو، خدا کے بارگاہ میں تو نے ہمیں نعمت دی ہے پروردگار، ان کی شکل میں ان کا شکرانہ ادا کرو، اللہ ان کی عمر بڑھاتا چلا جائے گا۔ ایسا مرتبہ ہے ماں اور باپ کا، خداوند عالم نے قرآن میں بھی اپنے ذکر کے ساتھ ماں باپ کو وہاں پہ لے کر آ گیا ہے، اپنے شکرانے کے ساتھ خدا کہتا ہے میرا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اتنا رتبہ، اتنا مرتبہ ہے ماں اور باپ کا، جنہوں نے ہماری پرورش کی، جنہوں نے ہمیں پالا۔ حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، قانعاً بما رزقہ اللہ، کہہ رہے ہیں اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس پہ قانع ہو جانا، شکر معبود جو تو نے ہمیں عنایت کر دیا ہے۔ کہتے ہیں اس میں حسد، کینہ، لالچ یہ چیزیں، ہرس نہیں پیدا ہونا چاہیے انسان میں۔ جو اللہ نے ہمیں جو رزق دیا ہے جتنا اس پر شکر، کہتے ہیں جب اس پہ کم، ایک حدیث ہے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی دی ہوئی کم نعمتوں پر اگر اس کا بندہ اس پر شکر کر لے گا تو کہتے خداوند عالم روز قیامت اس کے قلیل اعمال کو بھی اس کو قبول کر لے گا۔ اگر کم نعمتوں کے اوپر اگر وہ شکر کر لے گا، اس پہ قانع ہو جائے گا تو پروردگار اس کے قلیل عمل پر بھی وہاں پروردگار اس کو قبول کر لے گا۔ اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے، جو عنایت کیا، اس کو شکرانہ ادا کر لے، ہرس اور لالچ پیدا نہ کرے۔ حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، لا یظلم الاعداء، مولا فرماتے امام رضا علیہ السلام کے مومن کی خصلتوں میں سے یہ ہے کہ اپنے ظالم کے اوپر بھی، جس نے اس پر ظلم کیا ہے اس پر بھی کہے تم ظلم نہ کرو، جو تمہارا دشمن ہے اس پر بھی ظلم نہ کرو۔ یہ سیرت معصوم ہے، یہ سیرت معصوم ہے، امیر کائنات کی سیرت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ ابن ملجم سے جس نے مولا پہ ضربت لائی، ابن ملجم کے لیے خود مولانا امام حسن، امام حسین، مولا ابو الفضل عباس سب سے کہا تھا دیکھو بیٹا اس سے نرمی سے پیش آنا، ظالم بھی اگر ہے، ہمارا دشمن بھی اگر ہے تو اس سے بھی رحم دلی سے انسان کو پیش آنا چاہیے۔ حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، وَلَا يَتَحَامَّلُ لِلْأَصْدِقَاءِ، اور کہتے ہیں دوستوں کے لیے اتنی ہی مشکل بنو جتنا وہ برداشت کر سکیں۔ بعض مواقع ہوتا ہے کہ بعض دوست ہوتے ہیں سارا بار اسی کے اوپر اٹھا کے ڈال دیا جاتا ہے، نہیں، کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اس کے لیے بار نہ بنو کہ وہ تمہارے لیے مشکل بن جائے وہ چیز، اس چیز کو یعنی اتنا زیادہ تم اس میں پیدا نہ کرو۔ جو تمہارے دوست ہیں وہ دوست ہر مشکل میں تمہارے کام آ رہا ہے، ایسا ہونا چاہیے کہ کم سے کم تمہارے دوست اس چیز کو تحمل کر جائیں۔ آخری فقرہ یہ حدیث کا، والناس منہ فی الراحہ، مولا فرماتے تم ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہاری کمی کا احساس کریں اور تم سے خوشحال رہیں، ہمیشہ خوشحال رہیں۔ جیسے خود مولا کا جملہ ہے، مولا امیر کائنات کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اس طرح سے زندگی کرو کہ ان متتم فبکوا علیکم، اگر تم مر جاؤ تو تمہارے اوپر لوگ گریہ کریں، اور اگر تم زندہ رہو عشق تمہارے اوپر لوگ عشق کریں، محبت کریں، اس طرح سے رہو کہ تمہاری کمی کا احساس کریں۔ اس وقت کمی کا احساس ہوتا ہے جب سامنے کوئی رحم دل انسان ہو، کوئی رحم دل انسان ہو، تب سامنے یہ چیز آتی ہے۔ اے میرے عزیزوں، ان نعمتوں کو جو پروردگار نے ہمیں دی ہے اس کا شکرانہ ادا کریں، خاص طور سے والدین، کہ جب تک یہ نعمت ہوتی ہے بعض لوگ کو احساس نہیں ہوتا۔ ان سے پوچھیں جن کے ماں یا باپ جب دنیا سے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں ماں اور باپ وہ لوگ بوڑھے ہی کتنے کیوں نہ ہو گئے ہوں، اگر یہ گھر میں بیٹھے رہیں تو اولاد کے لیے بہت بڑا ڈھارس اور آسرا ہوا کرتا ہے۔
ماں اور باپ بہت بڑی نعمت ہیں۔ بہرحال علامہ دستغائب نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے، کہتے دیکھیں ماں اور باپ کی اگر خدمت کرے تو خداوند عالم کیا رتبہ کیا مرتبہ اسے دیتا ہے۔ علامہ دستغائب اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جوان تھا، کربلا کے نزدیک رہا کرتا تھا، اسی کسی گاؤں میں کربلا کے نزدیک، اور یہ ہر شب جمعہ وہاں پہ آتا تھا زیارت کے لیے۔ علامہ دستغائب نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہرحال ایک بہت بڑے عالم دین ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں مولا امام حسین کی زری کے پاس، وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ امام حسین کی زری سے باقاعدہ وعلیک السلام یعنی آواز آئی، تم پر بھی میرا سلام ہو۔ کہنے گھبرا گئے، ایک مرتبہ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے، کہتے کس کو مولا حسین نے سلام کا جواب دیا ہے؟ تو کیا دیکھا، دروازے پر ایک جوان ہے کہ اس جوان نے مولا کو سلام کیا اور کوئی نظر نہیں ہے، سناٹا، ایک جوان ہے۔ بہرحال اس نے سلام کیا، مولا امام حسین نے اس کے سلام، کہتے ایک مرتبہ یہ اٹھتا کہتا ہے کہ یہ کون بندہ ہے جس کے سلام کا جواب امام حسین دے، جسے مجاب کہتے ہیں، اجابت شدہ۔ کہتے بہرحال یہ عالم دین وہاں جاتے ہیں، جا کر اس جوان سے کہتے تم نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین نے تمہارے سلام کا جواب دیا ہے؟ کہتا میں تو ایک گنہگار بندہ ہوں، ایک سادہ بندہ، نہ پڑھا لکھا، مجھے نہیں معلوم کہ امام حسین نے کیوں جواب دیا، لیکن میں جب بھی آتا ہوں امام حسین کے پاس، جب بھی میں مولا کو سلام کرتا ہوں، مولا میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کہتے اچھا بتاؤ تم نے کون سا کام ایسے نیکی کی؟ مجھے نیکی تو نہیں معلوم، ہاں لیکن جب سے میں نے یہ کیا ہے تب سے آقا حسین میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا بہرحال کربلا کے نزدیک میرا گاؤں، یہیں سے بہرحال دور چند گھنٹوں کا یہاں سے سفر ہے، اور میں ہر شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہاں پہنچتا ہوں، اور میری ماں اور باپ جو کہ بالکل عجوزہ ایک دم بوڑھے ہو چکے ہیں، ایک شب جمعہ کو اپنی ماں کو میں لے کر آتا ہوں تو دوسری شب جمعہ کو اپنے باپ کو میں لے کے آتا ہوں اپنے کاندھوں پر بٹھا کر یہاں زیارت کے لیے، اور انہیں زیارت کرواتا ہوں، اس کے بعد یہاں سے مولا سے زیارت کر کے میں پلٹ جاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ بہرحال میں ایک مرتبہ بہرحال ابھی چند وقت گزرا ہے، میں مولا حسین کی زیارت کے لیے نکل رہا تھا، اور میری والدہ بہرحال ان کا نمبر تھا لانے کے لیے یہاں زیارت کے لے جانے کے لیے، تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی زیارت کے لیے چلوں گا، زندگی کا بھروسہ نہیں، اور میری یہ حالت ہو کہ میں چاہتا ہوں میں بھی شب جمعہ جا کر وہاں زیارت کروں۔ ماں کہتی ہے کہ میں بھی زیارت کروں گی، باپ کہتا ہے میں بھی زیارت، کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی وسیلہ بھی نہ تھا۔ بہرحال میں ماں اور باپ کے دل کو نہیں توڑ سکتا تھا کہ اللہ نے جو مجھے نعمت دی ہے، جنہوں نے میرے لیے اتنی زحمتیں کی ہیں، کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم بہرحال زندگی کا بھروسہ نہیں، جب ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں تو ماں اور باپ تو ضعیف ہو چکے ہیں۔ تو کہتا ہے بہرحال میں نے دونوں سے کہا کہ میں دونوں کو آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ کہتے میں کچھ دور اپنی ماں کو لے کر آتا تھا اور پلٹ کے جاتا تھا، پھر اپنے باپ کو بٹھا کر اپنے کاندھے پہ لاتا تھا، وہاں چھوڑتا تھا، پھر اس کے بعد پلٹ کے جاتا تھا ماں کو لے کے۔ اسی طرح سے میں نے اس سفر کو متواتر کیا، اپنے کاندھوں پر بٹھا کے ماں کو لا کر بہرحال مولا حسین کے دروازے پہ چھوڑا، پھر اس کے بعد جاتا ہوں میں پلٹ کے جاتا ہوں اپنے باپ کو لے کر آتا ہوں۔ جب دونوں یہاں پر پہنچے تو بہرحال بہت میں خستہ ہو گیا تھا، اور اس پر ایک مرتبہ میں نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور اس کے اپنی خستگی کو برطرف کیا، اور یہیں سے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی جانے کی۔ میں اسی جگہ سے مولا کو میں نے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ کہتا جیسے ہی میں نے سلام کیا فوراً ہی زری سے میرے سلام کا جواب آیا۔ کہتے وہ عالم دین کہتے علامہ دستغائب فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، کہتے ہیں کہ ان عالم دین نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ اور تم آقا کے سلام کو کرو؟ کہتے ایک مرتبہ پھر اس نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ کہتے زبان سے کہنا تھا، دوبارہ مولا کے ذریعہ اقدس سے سلام کا جواب آیا کہ اس عالم دین نے، اس مجتہد نے بھی اس کے سلام کا جواب سنا۔ کیا مرتبہ ہے ماں اور باپ کا، کہ ماں اور باپ کی اگر خدمت کی جائے تو معصوم بھی راضی ہو جاتے ہیں، خاص طور سے ماں کہ جو اتنی زحمتیں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے۔ ایک ماں کی مجلس ہے، ایک ماں کے اصال ثواب کی بہت بڑا غم ہے ماں کا، کہ ماں کی یادیں ہر وقت آیا کرتی ہیں۔ ماں ایک ایسی نعمت ہے جسے انسان بھلا ہی نہیں سکتا۔ آنکھیں کھلے تو ماں کا چہرہ سامنے آتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہے تو ماں کا چہرہ، اگر سفر پہ چلا جائے تو بھی ماں کا چہرہ سامنے رہتا ہے نگاہوں کے۔ کہتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ کسی کی ماں
اپنے وطن میں مر جائے اور اس کا بچہ پردیس میں ہو. کہتے ماں مرتے مر جاتی ہے، آخری وقت تک اپنی اولاد کی راہ دیکھا کرتی ہے، تکا کرتی ہے، دیکھا کرتی ہے کہ میری اولاد شاید پلٹ کے آ جائے. اور اگر ماں مر جائے اپنی پتلیوں کو دہلیز پر چھوڑ کر چلی جاتی ہے انتظار میں اپنی اولاد کی. اللہ اس مرحومہ کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. کتنی مومنہ یہ انسان تھی کہ جن کو اس جگہ پہ معصوم کی بارگاہ میں یاد کیا جا رہا ہے. یہ ان کی خوبیاں ہیں اور اچھائیاں ہیں کہ جو ان کے فرزند نے، ان کے گھر والوں نے انہیں یاد کیا یہاں پر. یہ ان کی اچھائیاں ہیں جس کی وجہ سے انہیں یاد کیا گیا. یہ ان کی تربیت تھی کہ آج یہ اولاد نے اپنی ماں کو اس جگہ پہ، اس مقدس جگہ پہ جب پتہ چلا کہ آج اس طرح سے مجالسیں ہو رہی ہیں، ایسے مجالسیں وہ زمانہ ہوتی تھی، آج زمانہ آ گیا کہ آن لائن مجلسیں ہو رہی ہیں. تو اس جگہ سے اس معصوم کی بارگاہ میں جب اس وقت فلائٹیں بند ہے، سب کچھ بند ہے، تو اس معصوم کی بارگاہ میں بھی ایک آسان طریقہ ہے پہنچنے کا کہ یہاں سے اس سرزمین سے بیٹھ کر پوری دنیا میں لوگ ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں، پوری دونوں آخرت و دنیا کا ثواب حاصل کر رہے ہیں. خدا کروٹ کروٹ چین دے اس مرحومہ کو اور اس خاندان کے جتنے افراد ہیں ان کو صبر دے، خصوصاً آپ کے گھر والوں کو صبر عنایت کرے. پروردگار عالم نے یہاں تک کہ قرآن میں کہا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. پھر خدا کہہ رہا ہے والدین کے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. احسان کیا جائے. اللہ کی عبادت کرنے کے بعد کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے بعد اگر احسان تو والدین کا احسان. یہاں تک کہا کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہنا. ان دونوں میں اگر یہ کوئی بوڑھے ہو جائیں، ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، تو کبھی ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ذرہ برابر ان کے سامنے نافرمانی نہ کرنا، بلکہ اس طرح سے رہنا، اپنے ہاتھوں کو جھکائے رکھنا، اپنے کاندھوں کو، شانوں کو جھکائے رکھنا، جیسے ایک پرندہ اپنے پروں کو جھکا دیتا. آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ پہ اگر کوئی پرندہ شکار کیا جاتا ہے اور شکار کرنے کے بعد جب گرتا ہے، جان اس میں رمق باقی ہوتی ہے تو دونوں پر اس کے پھیلے ہوتے ہیں. کہتے اسی طریقے سے ماں باپ کے سامنے غلام کی طرح پیش آؤ، ماں باپ کے سامنے غلام کی طرح پیش آؤ. ماں باپ کو کبھی اذیت و ایذا نہ کرنا. جس کی ایسی رحم دل ماہیں ہوں تو ماں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. ایک اور ماں ہے جو مدینے میں رہتی ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. وہ ماں جو وصیت کر رہی ہے یہ ابوالحسن میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. میرے بعد میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، میری زینب و کلثوم بہت چھوٹی ہے، میرے حسن و حسین بہت چھوٹے ہیں، ان کا خیال رکھیے گا. ایک ماں ہے دنیا سے جا رہی ہے، اپنے درد کو بھول گئی ہے، اپنے پہلو کے درد کو بھول گئی ہے. اس شکستہ پہلو کو سنبھالے ہوئے ہے، دیوال کا سہارا لے لے کر چل رہی ہے، کبھی عصے کے سہارے سے چلتی ہیں، لیکن اپنے بچوں کا خیال ہے، اپنے درد کو بھول گئی ہیں. زہرا راوی نقل کرتا ہے آئیں بی بی کی خدمت میں چلے، شہزادی کونین کی خدمت میں چلیں. ایک ماں کا پرسہ ہے اس فرزند کو اور اس گھر والے کو، ان کے تمام افراد کو بہرحال تسلیت عرض کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیک یا بنت رسول اللہ. السلام علیک یا ام الحسنین. آئے سلام کریں اس ماں کو،
وہ ماں کے جس کا پہلو در و دیوار کے درمیان میں شکستہ ہو گیا ہو، خدا کسی اولاد کے سامنے اس کی ماں کی بے احترامی نہ کرتا ہوا اولاد دیکھے۔ کوئی بچہ اپنی ماں کی بے احترامی کو نہ دیکھے جو حسن حسین نے دیکھا۔ کہتے زہرائے مرضیہ کا پہلو جب شکستہ ہوا، بی بی نے اپنے فرزندوں کو مدد کے لیے نہ بلایا، مولا علی کو بھی آواز نہ دی، بلکہ روایت کے فقرے روایت کے جملے ہیں، جانتے ہیں مصائب کا بڑا سخت جملہ ہے۔ ایک ماں نے اپنے فرزند کو کس فرزند کو یاد کیا؟ کہتے بی بی کہتی ہیں میرے لال مہدی کہاں ہو، میرے لال میرے جگر کے ٹکڑے، اے بیٹا مہدی میری مدد کرو، مہدی میرے انتقام کو ضرور لینا، میرے خون کا بدلہ ضرور لینا۔ کہتے عجیب روایت کے فقرات ہیں، شہزادی کونین ملکہ دو عالم، کہتے ایک دن مولا علی نزدیک آتے فرماتے بنت رسول اللہ آپ سے ملنے کے لیے دو شخص آنا چاہتے ہیں۔ شہزادی فرماتی ہے میں نہیں ملنا چاہتی ان سے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں ان کا اصرار ہے وہ آپ کے گھر مہمان ہونا چاہتے۔ شہزادی فرماتی ہے اے ابوالحسن قرآن نے بھی کہا اکرم الضیف ولو کان کافرا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں تو آپ کی کنیز ہوں، جو آپ کہیں گے سمعن و طاعتن۔ بہرحال وہ مہمان ہے، بابا نے بھی کہا مہمان کا اکرام کرو، قرآن نے بھی کہا مہمان کا اکرام کرو، لیکن میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، مجھ پر تو میرا اختیار ہے، میں تو آپ کی کنیز ہوں، گھر آپ کا گھر ہے، جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ لیکن ایک مرتبہ سنیں گے جملہ بڑا سخت فقرہ ہے۔ شہزادی کونین نے جناب فضہ کو آواز دی، اے فضہ اے فضہ میرے چہرے کو دوسری طرف گھما دو، میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ ہاتھوں کو جوڑیں گے بی بی، آپ خود اپنے چہرے کو گھما لیتی۔ شہزادی کہیں گی اے کاش کی میں اپنے چہرے کو گھما سکتی، کیونکہ میرے گردن کی ہڈی پر بھی آسیب آیا جب میں در و دیوار کے درمیان تھی، لوگ مجھے روندتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ خدا رحمت کرے اس مرحومہ پر، اس ماں پر خدا رحمت کرے۔ ہاتھوں کو جوڑوں گا اس گھر کے جتنے افراد ہیں، کم سے کم جس وقت مرحومہ کا انتقال ہوا ہوگا سارے محلے کے لوگ اکٹھا ہوئے ہوں گے، رشتہ دار عزیز و اقارب اکٹھا ہوئے ہوں گے، سب نے آ کر تسلیت کہی ہوگی، سب نے آ کر دلاسا دیا ہوگا، بچوں کو کلیجے سے لگایا ہوگا۔ ہاں مگر یہ ماں جب دنیا سے گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی بھی تسلی اور تشفی کے لیے نہ آیا۔ کہتے علی نے جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کو پروں میں چھپائے ہوتا ہے، مولا نے حسن حسین کو اپنے بالوں میں جس طرح پرندہ چھپاتا ہے، آقا اپنے بازوؤں میں بچوں کو سنبھالے۔ کہتے مولا گریا کرتے ہیں، شہزادی کون
کونین کا ملکہ دعا آخری جملے مانگ لے دعا. ملکہ دو عالم کا جس وقت دم نکلا ہے وصیت کے مطابق کہتے ہیں بی بی کو شب میں غسل و کفن دیا گیا. کہتے جب غسل دیا جا رہا تھا امام حسن حسین کے ساتھ زینب کلثوم کے ساتھ کہتے صحن خانہ میں علی بچوں کے ساتھ بچے بلند بلند رو رہے تھے. مولا فرماتے ذرا دھیرے رو, تمہاری آواز گھر کے باہر نہ چلی جائے کہ یہاں پر بھی لوگ آ کر مشکلات پیدا کریں. کہتے اتنی دیر میں اسما بھاگی آئی. مولا اے میرے آقا ایک مسئلہ پیش آ گیا. مولا کیا جنازے کے جسم پر ہر جگہ پانی پہنچانا ضروری؟ آقا فرماتے ہاں اسما اگر ممکن ہو تو پہنچایا جائے. مولا کہتے ہیں ہاں اسما. اسما کہتی آقا زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا, میں نے بڑی کوشش کی. اجرکم اللہ دل پرسا. اے مولا امام رضا آپ کی دادی کا پرسا آپ کی خدمت میں. کہتے عجیب روایت کے فقرے. مولا نے بچوں کو چپ کرایا, بچوں دھیرے رونا. کہتے اندر حجرے میں پہنچے, شہزادی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا, ہٹانا چاہا ہاتھ پہلو سے نہ ہٹا, پھر کوشش کی ہاتھ نہ للتا. روایت میں یہی وہ مقام ہے جہاں مولا نے اپنی امامت کا سہارا لیے. بنت رسول آپ کو زمانے کا امام آپ کو حکم دیتا ہے ہاتھوں کو ہٹا لے. غضب ہو گیا. جیسے ہی ہاتھ کا ہٹنا تھا علی نے ایک چیخ ماری, زمین پہ گر کر بے ہوش ہو گئے. اسما نے چہرے پہ پانی ڈالا. علی بلند بلند پھر گریا کرنے لگے. اسما نے ہاتھوں کو جوڑا. مولا آپ بچوں کو منع کر کے آئے تھے بلند نہ رونا. مولا آپ اتنا چیخے مار کے کیوں رو رہے؟ کہتے ہیں اسما تمہیں نہیں معلوم, ہائے میری زہرا کی پسلیاں ٹوٹی گئی. زہرا نے اپنے درد کو چھپایا, تبھی وصیت کی تھی کہ رات میں غسل و کفن دیا جائے. تبھی میں سمجھا زہرا کیوں اسے کے سہارے اور دیوال کے سہارے, تاکہ میری نگاہیں زہرا کے پہلو پر نہ پڑیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلب. خدایا پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ دیتے مولا امام رضا غریب کا پروردگار مرحومہ کو غریق رحمت کر دے. پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحومہ کو ارسال کر دے. اے خدا اس گھر کے جتنے افراد ہیں ان کو صبر عنایت کر دے. پروردگار مرحومہ کو کروٹ کروٹ چین دے دے. پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے. معبود جو مشکل پریشانیاں اس وقت دنیا میں آئی ہیں سب برطرف کر دے. خدایا پروردگار پالنے والے جو مریض و بیمار گھروں ہاسپٹلوں جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کو جلد از جلد صحت عنایت کر دے. پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں چاردہ معصومین کے صدقے دن کو بھی دلوں معصومین کی بارگاہوں میں آنے کی تمنا ہیں ان سب کو مولا کے بارگاہ میں آنا نصیب کر دے. آئیں متوجہ زیارت ہوتے ہیں اور زیارت پڑھتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی اپنی طرف سے, اپنے والدین آبا و اجداد مرحومین دوست و جان پہچان والے جملہ قبر المؤمنین مومنات کی طرف سے قربتاً اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیک مولا یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین. السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خصوصاً سیدی و مولائی
ابا فضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک مولاي غریب الغرباء، السلام علیک مولاي معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک مولاي شمس الشموس یا انیس النفوس، ایہا المدفون بأرض طوس، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک مولاي صاحب العصر والزمان، السلام علیک مولاي قاطع البرہان، السلام علیک مولاي مظہر الایمان، السلام علیک مولاي امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأبانك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحومہ افروز زہرا بنت سید علی مثنیٰ اور اس گھر کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے جملہ قبر المومنین مومنات کو رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔